نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز. ہمارا آج کا ٹاپک ہے شعبان المعظم کے فضائل. شعبان المعظم متعدد احادیث سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر اہتمام شعبان کا چاند دیکھنے کا فرماتے اس قدر دوسرے مہینوں کا نہیں فرماتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں نے آپ کو جس قدر کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے دیکھا ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان ایک عظمت والا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اور اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزہ سے ہوں. اس مہینے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں 15 شعبان کی مبارک رات آتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی نصف رات ہو تو اس میں اللہ کی عبادت کرو، اس کے دن کا روزہ رکھو. بے شک اللہ تبارک و تعالی اس رات میں غروب شمس کے وقت سے آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت عطا کروں. اسی طرح یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے. جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، جس کا مفہوم ہے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا. میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئی تفصیلات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.